قال الله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر اللہ نے ایک نعمت کی ہے، تم پر ایک احسان کیا ہے، اس کا ذکر ضرور کرو، یعنی اس کا شکر ادا کرو، اس نعمت کا احساس تمہیں ہونا چاہیے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دی. اس محبت اور الفت ڈالنے کے بعد فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائیوں کی طرح رہنے لگے. جو آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، قتل کرنے کے درپے تھے، اور اسلام سے پہلے ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے رہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک نعمت عطا فرمائی اسلام کی صورت میں، اپنے نبی کی صورت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس اللہ کے عظیم پیغمبر نے، آخری نبی نے تمہارے اوپر محنت کی، تمہیں وہ تربیت دی، تمہیں وہ تہذیب سکھلائی کہ جس کے بعد تم آپس میں بھائیوں کی طرح بن گئے اور ایک دوسرے پر اپنے مال بھی نچھاور کرنے کے لیے قربان ہو گئے. اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس جگہ فرمایا ہے. اللہ کی اس نعمت کا ضرور تذکرہ کرو. مسلمانوں کی آپس میں محبت، ان کا بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، خیر خواہی، یہ اسلام کے بنیادی اوصاف اور محاسن میں سے ایک بنیادی چیز. اسلام قبول کرتے ساتھ ہی دو مختلف قوموں کے لوگ، مختلف خاندانوں کے دو آدمی اسلام کی برکت سے آپس میں بھائیوں کی طرح ہو جاتے ہیں. اسلام کی سب سے بڑی نعمت. مکمل علیحدہ قومیں، لیکن رشتہ جب اسلام کا ہو جائے تو پھر وہ آپس میں بھائی ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر باقی مقامات پر بھی فرمایا. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. سورہ توبہ کی ابتدا میں فرمایا کفار ان کے خلاف لڑتے رہو، جب یہ تائب ہو جائے اپنے کفر سے، شرک سے، اور اسلام کے اندر داخل ہو جائے. اور اسلام کے اندر داخل ہونے کی علامات کیا ہیں؟ کلمہ توحید و رسالت زبان سے پڑھیں اور 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب یہ تمہارے دینی بھائی، اب یہ تمہارے بھائی. جب یہ مسلمان ہوئے تو اب تمہارے بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کا خون، ان کا قتل اور ان کے اموال، ان کی عزتیں سب تمہارے اوپر اب حرام ہو چکی. تم ایک جان کی طرح، تم ایک جسم کی طرح جب اس نے کلمہ توحید پڑھ لی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا جو آپ کا قدم تھا معاشرتی لحاظ، عبادات کے زاویے میں سب سے پہلا قدم مسجد کا قیام تھا.
جب بنی عوف 10-11 دن وہاں قیام کیا، سب سے پہلا قدم مسجد قباء کی بنیاد ڈالی۔ جب شہر یثرب میں منتقل ہوئے، یہاں بھی سب سے پہلا قدم مسجد نبی کی بنیاد۔ جبکہ مسلمانوں کے، مہاجرین اور انصار کے آپس میں معاشرتی تعلقات کے حوالے سے سب سے پہلا قدم کیا تھا؟ بھائی چارہ۔ ایک ایسا عظیم بھائی چارہ قائم ہوا مہاجرین اور انصار کا۔ سورہ انفال کا آخری حصہ پڑھیں، حتیٰ کہ یہ دونوں آپس میں وارث بھی ہو رہے تھے وراثت کے احکامات نازل ہونے سے پہلے۔ اگر کوئی مہاجر جس کا تعلق کسی انصاری صحابی سے قائم ہوا، وہ آپس میں بھائی بھائی قرار دیے گئے اس بھائی چارے کی بنیاد پر۔ مہاجر کوئی فوت ہوتا ہے صحابی تو انصاری اس کا وارث ہوتا ہے۔ وہ اگر انصاری فوت ہوتا تو وہی مہاجر جس کے ساتھ بھائی چارہ ان دونوں کا قائم ہوا، دونوں ایک دوسرے کے وارث۔ یعنی وراثت ایک علامت ہے تعلق کی، رشتے کی اور انتہائی قربت کی۔ وہی وارث ہوتا ہے جو سب سے قریب ہو۔ وراثت کے احکامات یہی، سب سے جو قریب ہوتا ہے وہی وارث ہوتا ہے۔ ضمناً ہمیں وہ حدیث بھی سمجھ میں آتی ہے، ابو داؤد جامع ترمذی، العلماء ورثۃ الانبیاء، جہاں اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا۔ کتنا بڑا مقام ہے، ان کی اہمیت ہے، ان کی فضیلت ہے کہ انبیاء کے وارث، یعنی سب سے قریب انبیاء کے اگر ہیں تو وہ علماء ہیں۔ جس طرح علماء کے لیے اس قربت کا اعزاز ہے، تو انبیاء کی طرح ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس علم کی لاگ رکھنا، اس کے تقاضے پورے کرنا، ان کے اندر عام لوگوں کے مقابلے میں تقویٰ کا ایک امتیازی معیار، اور ان کی گفتگو، ان کے اخلاق، ان کی عبادات، ان سب چیزوں میں بھی علماء پر لازم ہے کہ وہ ممتاز ہیں۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم منسوخ کیا، پھر فرمایا کہ جو ورثہ ہے، وراثت کے احکامات سورۃ النساء میں نازل ہوئے، پھر وراثت کے احکامات معطل ہوئے، منسوخ ہوئے، اور پھر جو محبت تھی وہ آخر تک برقرار رہی۔ اس بھائی چارے کے بعد انصار صحابہ کرام جن کے پاس بڑے بڑے باغ تھے، کئی اراضی زمین پر پھیلے ہوئے، اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنے باغوں میں بھی ان اموال میں آدھو آدھ دینے کے لیے تیار ہوئے۔ انصار صحابہ کرام کی اس پیشکش کے بعد مہاجرین صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اپنے باغ آپ اپنے پاس رکھیں، آپ ہمیں یہاں کسان اور ہاری بنا کے رکھیں۔ جس طرح ایک زمیندار اور کسان کا آپس میں معاہدہ ہوتا ہے، پھر جو منافع آتا ہے، جب فصل جب کاٹی جاتی ہے، جب پھل چنے جاتے ہیں، تو منافع میں جو پرسنٹیج رکھا جاتا ہے آدھو آدھ، یا جس پر بھی فریق اندازی، ہم محنت کریں گے تمہاری زمینوں پر، تمہارے باغوں کے اندر، آخر میں جو پھل آئے گا وہ تقسیم کرو۔ ہمیں اس کا بالکل ملکیت ہمیں نہیں چاہیے، ہم باقاعدہ تمہارے آدھے اموال کے مالک بن جائیں۔ یہ محبت تھی۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے اپنے انصار صحابی سعد بن ربیع، انہوں نے اپنے ایک مہاجر بھائی، ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کی بھی پیشکش کر دی، دونوں بیویوں کو دے جو خوبصورت لگے میں اسے طلاق دوں گا، اس کی عدت گزر جائے آپ اس سے دکھا دیں۔ مہاجر بھائی نے جزاک اللہ کہا کہ نہیں، اللہ رب العالمین آپ کی محبتیں برقرار۔ یہ معیار تھا اس بھائی چارے کا جو نبی علیہ السلام نے قائم کیا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر پر بھی اپنی اس نعمت کا احسان جتلایا ہے، اپنے پیغمبر کو بھی احسان جتلایا کہ میرے نبی میں نے آپ پر احسان کیا ہے۔ اوس و خزرج جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اس کے بعد ان کی محبتیں آپس میں، مہاجرین اور انصار کی آپس میں محبتیں
جو قائم ہوئی، چشمے فلک نے ایسی محبت سگے بھائیوں میں بھی نہیں دیکھی تھی، خون کے رشتوں میں بھی محبت کے ایسے مناظر کبھی دیکھے نہیں گئے تھے جو اس اسلام اور دین کی بنیاد پر لوگوں نے وہ مناظر دیکھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انفال کے اندر وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ میرا آپ پر احسان ہے کہ آپ کے صحابہ، مہاجرین، انصار، اوس و خزرج اسلام سے پہلے کئی سالوں تک ان کی آپس میں جنگیں چلتی رہتی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، خاندان کے خاندان قتل کر رہے تھے ایک دوسرے کے، قوم ایک تھی اوس و خزرج جو ان کے دو بڑے تھے، آپس میں بھائی تھے، پھر ان کی اولادیں ہوئیں، دو قومیں قرار دی گئی، لیکن دشمنی اور آپس میں ضد، عناد، نفرت، بغض کہ سال ہا سال تک جنگیں چلتی رہتی، خاندان کے خاندان ان جنگوں کے نظر ہوتے رہے، اور اس جنگ کا آپس میں ان کو لڑانے کا فائدہ یہودی اٹھاتے رہے۔ اس وقت یثرب کی منڈی پر یہودی غالب تھے، ان کو قرضے، سودی قرضے دیتے رہے، اسلحہ دیتے رہے، وہ آپس میں لڑتے رہے، اور یہودی ان کے اوپر غالب تھا، اور ان کی اپنی مرضی تھے، حکومت ان کے اوپر کرتا رہا نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے۔ اسی لیے سب سے پہلے اسلام کے بعد، وہاں آنے کے بعد ان کی آپس میں محبت کا یہ تعلق قائم کیا۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اگر آپ زمین بھر کے خزانوں کے مالک ہوتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زمین بھر کے خزانوں کے مالک ہوتے اور ان کو آپس میں ایک کرنے کے لیے، ملانے کے لیے خرچ کر دیتے، ان کی آپس میں نفرت اور بغض کا تو یہ معیار تھا کہ وہ آپس میں کبھی بھی بھائی بھائی نہیں بن سکتے، اتنی نفرتیں تھیں، ان کی نفرتیں اس قدر عروج پر پہنچی ہوئی تھی، زمین بھر کے خزانے آپ خرچ کر ڈالتے کہ بھائی ایک ہو جاؤ، وہ ایک نہیں ہو سکتے، اتنی نفرتیں تھی، اتنا بغض تھا۔ لیکن یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو نرم کیا، اللہ نے ان کے دلوں میں الہام کیا، اللہ نے ان کے دلوں کو آپ کے دین کی طرف مائل کیا، اور آپس میں محبت ایسی کرنے لگے جو دو سگے بھائیوں میں بھی نہیں۔ یہ مسلمانوں کی آپس میں محبت کی ایک حیثیت ہے جو اسلام کے محاسن میں ہے اور اسلام کی بنیادی صفات میں سے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو عظیم خطبہ جات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، عرفہ کا خطبہ بھی الگ اور پھر یوم النحر 10 تاریخ کو علیحدہ خطبہ دیا، مخصوص وعظ فرمائے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جو معروف الفاظ ہیں، مسلمانوں کے آپس میں تعلقات، اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق، کس قدر ایک مسلمان کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، اس پہ ظلم کرنا، اس کو مارنا، پیٹنا، اس کا مال کھانا اور اس کی عزت پہ حملہ کرنا، اس کا مال چھیننا، دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، پریشانی میں اس کو تنہا چھوڑ دینا، سارے معاملات دین اسلام میں حرام۔ خطبے کے دوران پوچھا، معروف حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب حدیث، ای یوم ھذا، آج کون سا دن؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ معروف تھا کہ آج 9 تاریخ ہے، لیکن ہم نے سمجھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، غالباً آپ آج کے دن کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کیا آج عرفہ کا دن نہیں، سال کا سب سے بہترین دن، عزت اور تکریم والا دن، ہفتے میں اگر عزت اور تکریم والا دن ہے تو جمعے کا دن ہے، پورے سال میں سب سے افضل ترین دن ہے، اللہ کے ہاں مقبولیت
جس دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم سے نجات کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے؟ عرفہ کا دن۔ ہم نے کہا ہاں آج عرفہ کا دن۔ یہ شہر کون سا ہے، علاقہ کون سا ہے؟ معلوم تھا کہ مکہ کا شہر ہے، شاید آپ نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں، خود بیان فرمایا کیا یہ مکہ المکرمہ نہیں؟ ہم نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول یہ مکہ ہے۔ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ ذی الحجہ تھا، وہی سمجھا شاید نام تبدیل ہونے جا رہا ہے، فرمایا نہیں یہ ذی الحجہ ہے۔ یہ محض تمہید تھی، ایک معلم، ایک ٹیچر، استاد طلباء کو جس انداز میں سمجھاتا ہے ایک اہم بات پہلے اس کی تصدیق کرواتا ہے، طلباء کے ذہن میں بات بیٹھ گئی، آج ایک دن میں 3 حرمتیں جمع ہوئی، سمجھانا یہ تھا۔ آج ایک دن میں جہاں ہم کھڑے ہیں 3 حرمتیں جمع ہوئی، جن حرمتوں میں سے کسی ایک حرمت کو پامال کرنا بھی اللہ کے یہاں بہت بڑا جرم ہے۔ کہ عرفہ کے دن کوئی گناہ کرے، بدعت کا کام کرے، خرافات کرے، کسی کو قتل کر دے، کسی کی غیبت کرے، کسی پر حملہ کرے، اس کو گالیاں دے، حرام ہے، اور وہاں مکے میں ٹھہر کر یہ اس سے بھی زیادہ حرمت، اور پھر ذی الحجہ کے مہینے میں 3 حرمتیں۔ فرمایا جس طرح یہ 3 حرمتیں جمع ہو گئی، سنو کس انداز میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سمجھائی۔ معلم اور مربی کا انداز تو دیکھیے، فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ فرمایا جس طرح یہ تینوں حرمتیں ہیں تمہارے مسلمانوں کی، تمام مسلمانوں کی آپس میں، تمہاری عزتیں، تمہارے مال اور تمہاری جانیں، زندگیاں، جسم، ان سب کی حرمتیں اسی طرح ہیں جس طرح آج یہ 3 حرمتیں جمع ہو۔ اتنی بڑی حرمت، اتنی بڑی عظمت، یعنی یہ کیا پیغام ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہنچایا کہ اگر کوئی آدمی اس دن گناہ کرے، کتنا بڑا گناہ، عرفہ کے دن، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، مکہ میں، منی میں، مزدلفہ میں، مکہ المکرمہ میں، کعبۃ اللہ کے سامنے گناہ کا کام کرے، کتنا بڑا گناہ۔ اللہ ہمارے ان لوگوں کو بھی ہدایت دے، حج یا عمرہ کے موقع پر وہاں جا کر شرکیاں پکار شروع کر دیتے ہیں، اجتماعی طور پہ مختلف نعرے اپنے اپنے فرقے کے حساب سے جس کی بنیاد شرک اور بدعت پر ہوتی ہے وہ معاملات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انتہائی بڑا گناہ ہے حرم کے اندر گناہ کر۔ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اس شہر مکہ میں جو گناہ کا، الحاد کا، بے دینی کا، شرک، کفر، بے دینی، اپنے خود ساختہ مذہب کا اظہار کرے، اظہار کرنا، وہ معاملہ اس کا ارتکاب کرنا تو دور کی بات ہے، محض ارادہ بھی کرے، وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ۔ اہل علم، اہل تفسیر جنہوں نے قرآن کے ایک ایک لفظ پہ غور کیا وہ تو بیان کرتے ہیں یہاں ہے صرف ارادہ کرنا، باقی گناہوں کے بارے میں جب تک ارادہ کرتا ہے گناہ نہیں لکھا جاتا، جب تک وہ گناہ کا ارتکاب کرے پھر ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی ارادہ کر لے میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم اس کو دردناک، رسوا کن، ذلیل کرنے والے عذاب کا مزہ چکھائیں، خالی ارادہ کرنے۔ یہ مکہ المکرمہ کا مقام، ہم خوش نصیب ہیں، ہمارا ملک خوش نصیب ہے، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان یہ جو دفاعی معاہدہ طے پایا ہے کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام، مکہ اور مدینہ کے دفاعی معاملات میں دونوں افواج ایک دوسرے کے ساتھ دیں کہ اللہ رب العالمین ہماری افواج سے یہ کام لے رہا ہے، حرمین شریفین کے دفاع کا کام، اس پر سوائے ابلیس کو کسی کو تکلیف نہیں، شیطان کو، شیطان کے جو چیلے ہیں جو شیطانی معاملات کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر میں ان دونوں حرمین کے لیے بغض ہے، انہی کو ہی تکلیف ہو رہی ہے۔
باقی اہل اسلام، اہل توحید، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے خوشی سے باغ باغ ہو چکے، بڑی خوشی۔ اللہ رب العالمین ہماری افواج سے یہ کام لے، برکتوں والا کام ہے، ہمارے وطن کی بھی حفاظت فرمائے، سعودی عرب حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرمائے۔ اس انتہائی اہم اقدام کی سخت ضرورت ہے۔ اس موضوع پر ہم آ رہے ہیں بالخصوص جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت آئے گا تداعی علیکم الامم، جامع ترمذی کی معروف حدیث صحیح سند کے ساتھ، جب تم آپس میں علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، آپس میں تمہارے اختلافات ہوں گے، ٹولیوں میں بٹ جاؤ گے، فرقوں میں بٹ جاؤ گے، یہود و نصارہ تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکی قوم، کچھ لوگوں کا ایک جتھا ہے بھوک برداشت کیے ہوئے، اچانک دسترخوان سجا کے انہیں دعوت دی گئی، آؤ کھانا حاضر ہے، وہ کس طرح دسترخوان پہ ٹوٹ پڑیں گے، تمہارے اوپر کفار اسی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ ان حالات میں انتہائی سخت ضرورت ہے تمام مسلمان ممالک آپس میں اتحاد قائم کریں، وہ ایک ہو جائیں، آپس میں وہ بغض کو چھوڑ دیں اور اپنے فوجی معاملات کو ایک کریں۔ شریعت اسلام میں جو خلافت کا تصور وہ بھی یہی ہے، اس میں مسلمان ریاستوں کا علیحدہ علیحدہ تصور ہی نہیں، تمام مسلمان ایک ملک ہیں، ایک ریاست، یہ اسلام کا تصور۔ جس طرح یہ یہودی اپنی سرکشی میں بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، مختلف مسلمان ممالک پر یہ حملے کرتا ہوا جا رہا ہے اور اپنی سرکشی کا اظہار کر رہا ہے، جسے چاہتا ہے روند ڈالتا ہے۔ مسلمان قوموں کے ملکوں کے حکمران زبانی خالی بیان دے دیتے ہیں، کوئی عملی قدم نہیں۔ اس کے لیے یہ عملی قدم اتحاد، اور اس کے بعد اس بپھرے ہوئے کتے کو، خنزیر کو روکنے کے لیے ایک انتباہ ہے کہ مسلمان ایک ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک طاقت جب ایک ان کے خلاف ہو جائے تو انہیں روکنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہے، ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کا حامی اور ناصر ہو، اللہ رب العالمین اس اتحاد میں برکتیں دے اور دشمنوں کی سازشوں اور نظر بد سے بچائے، محفوظ رکھے۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ایک مسلمان کی عزت پہ حملہ کرنے والا اس آدمی سے زیادہ گنہگار جو مکہ المکرمہ میں ذی الحجہ میں عرفہ کے دن گناہ کرے، بدعت کرے، شرکیہ معاملات کرے، کتنا بڑا گنہگار، اس سے بڑا گنہگار وہ آدمی ہے یہاں کسی پاکستان میں اپنے علاقے میں، گھر میں، دکان میں، کچہری میں، چوک چوراہے پر بیٹھ کر کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، اس کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، اس کا مال لوٹتا ہے، رشتہ داروں میں سے، وارثوں میں سے وراثت کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، ملاوٹ کر کے سامان ایک نمبر بتا کر بھیجتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کے اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ جتنے بھی طریقے ہیں غلط طریقے سے مال کھانے کے، ان کے گناہ حرام خوری کے اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اس آدمی سے بھی زیادہ گنہگار ہے جو 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن مکہ المکرمہ میں جا کے گناہ کرتا رہے، اس سے بڑا گنہگار ہے اپنے مسلمان بھائی کی عزت اچھالنے والا، اس کی جان پہ حملہ کرنے والا، اس کا مال ہڑپ کرنے والا، جھوٹ بول کے مختلف طریقوں سے، اس سے بڑا گنہگار۔ اس سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے جامع ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کی روایت، بعض اہل علم نے صحیح قرار دیا لیکن تائید ہے، مفہوم درست ہے۔ ہجرت کرنے کے لیے جب مجبور ہوئے، کعب اللہ پہ نظر پڑی، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعبہ تمہارے لیے میرے دل میں بڑی محبت، اگر میری قوم مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کے یہ ملک، یہ شہر کبھی چھوڑ کے روانہ نہ ہو۔ پھر فرمایا تیری عزت اور تکریم اللہ کے ہاں کتنی ہے، بڑی عزت ہے، بڑی تکریم ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اور تکریم، فرمایا واللہ رب، تمہارے رب کی قسم، یعنی رب کعبہ کی قسم، تیری حرمت اور تکریم سے بھی بڑھ کر
یہ مسلمان جو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی عزت اور تکریم کعبۃ اللہ سے بھی بڑی. ایک آدمی کعبۃ اللہ کو اٹھائے، اس کی عزت اور تکریم کو اچھالے، انکار کرے، بے ادبی کرے، کتنا بڑا گنہگار ہے. اس سے بڑا گنہگار وہ ہے. ہم بڑی آسانی کے ساتھ، ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، زبان حق و حرکت دیتے ہیں. جس کے خلاف دل میں نفرت ہو، بغض ہو، اس کے عیوب ٹٹولنا اور محفل میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے چغل خوری وغیرہ سارے معاملات ہم جو کرتے ہیں اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے. عبادات کے ساتھ اس چیز اور اس پہلو کو ہم بھول جاتے ہیں. بہت بڑا پہلو ہے جس میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بالخصوص اس دور میں، اس پرفتن دور. یعنی آپس میں محبت، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھنا، یہ اسلام نے اس معاملے کو بہت بڑی اہمیت دی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں یہ چیز سمجھنے اور اپنے معاملات چیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. خچر پر سوار تھے، خچر بدکنے لگا. نبی علیہ السلام خچر سے اترتے ہیں. قریب ہی 2 قبریں تھیں. اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. فرمایا عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ گناہ تو بڑے تھے لیکن اگر وہ بچنا چاہتے، وما يعذبون فی کبیر، بچنا آسان. گناہ تو بڑے کرتے گئے، بچنا چاہتے بچ سکتے. کون سے 2 گناہ؟ فرمایا ایک چغل خور. 2 لوگوں کے آپس میں اختلافات ہو گئے، لڑائی ہو گئی، کبھی اس کے بعد بیٹھتا ہے کبھی اس کے بعد. ظاہر 2 آدمی آپس میں لڑے ہیں تو کچھ لفظ بھی نکالیں گے. اس کی باتیں سن کے وہاں پہنچائی تاکہ آپس میں مزید ان کی لڑائی بڑھ جائے، یہ تیز میں آئے، نفرتیں بڑھ جائے. رد عمل جو سامنے والے نے کیا وہ رد عمل جا کے اس کو بتائے، چاہے مرد حضرات میں معاملہ ہو یا خواتین. سزا اور وعید دونوں کے لیے برابر. فرمایا اس چغل خوری کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب. قبر کا عذاب کوئی آسان ہے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. محض زبان پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو. 2 مسلمان بھائیوں کو یا 2 مسلمان بہنوں کو آپس میں لڑانے والے مرد ہو یا ان کے لیے عذاب. سوچتے نہیں. کچھ لوگوں کی طبیعت میں ایسی چیز ہوتی ہے، 2 آدمی لڑیں، 2 خاندان والے لڑتے رہے تو یہ باہر بیٹھ کے مزے لیتے رہے. صلح کے بجائے چاہتے ہیں لڑتے رہیں، ان کی آپس میں نفرتیں بڑھتی رہیں. یہاں اہل علم نے بڑی پیاری وضاحت کی. چغل خور حالانکہ سچ بولتا ہے، چغل خور جو باتیں اس نے کی وہ صحیح باتیں آ کے پہنچاتا ہے. نیت کیا ہے ان کے آپس میں فساد؟ نیت یہ انما الاعمال بالنیات، تمہارے تمام معاملات اللہ کی ہر نیتوں پر منحصر. نیتوں کے حساب سے تمہیں جزا ملتی ہے، سزا ملتی ہے. تاکہ ان کی آپس میں لڑائی، بول تو سچ رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک آدمی 2 آدمی لڑے ہوئے ہیں، یہ چاہتا ہے ان کی صلح ہو جائے، وہ جھوٹ بولتا ہے. ایک کو جا کر کہتا ہے میں اس سے مل کے آیا ہوں، وہ خود پچھتا رہا ہے. وہ کہتا ہے میری غلطی ہے، میں نے زیادتی کی، مجھ سے ملے گا میں اسے سلام. یہ الفاظ سننے کے بعد جب وہ کانوں سے الفاظ سنے کس قدر دل نرم ہو جائے. پھر کہے گا یار نہیں، اسی اور کہہ رہا ہے، حقیقت یہ کہ غلطی میری.
پھر وہی الفاظ جا کے سامنے والے سے کہے، فرمایا یہ الفاظ بھی صحیح بخاری میں اور یہ قبر میں دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب حدیث میں موجود۔ فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کو صلح کروانے کے لیے جھوٹ بھی بولے، فرمایا اللہ کے ہاں وہ جھوٹا نہیں، وہ مصلح ہے، اصلاح کرنے والا۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ قطعا کبھی بھی فساد کو پسند نہیں کرتا۔ کسی بھی معاملے میں فساد کے دروازے کھلے اللہ اس معاملے کو ہی پسند نہیں فرماتا۔ اللہ محبت، صلح، مسلمانوں کی آپس میں الفت کو ہی پسند فرماتا ہے۔ حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کے نیکیاں کما رہا ہے، یہ سچ بول کے قبر کے عذاب کا مستحق ہو رہا۔ دوسرے کا گناہ کیا تھا؟ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں، پیشاب آ جاتا تھا، کبھی کھڑے ہو کر کہیں بیٹھ کر سخت جگہ پہ پیشاب کیا، اس کے بعد استنجا بھی درست طریقے سے نہیں کی، فراغت صحیح معنی میں نہیں کی، جلدی سے اٹھ گیا، پاؤں پہ چھینٹے پڑ رہے ہیں، رانوں پر چھینٹے لگ رہے ہیں، پرواہی نہیں۔ اکثر صرف اس سے احتیاط کرنے والے، انتہائی پاکیزہ رہنے والے نمازی حضرات، ہر وقت وہ اپنی پاکیزگی کا خیال رکھتے۔ بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا اس کو اپنی پاکیزگی کی فکر بھی نہیں، حتیٰ کہ حالت یہ ہوتی ہے آدھا پیشاب زمین پہ، آدھا پیشاب سلوار، تو نمازیں نہیں پڑھتی۔ سخت احتیاط۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حاجت ہوتی تھی، اگر کوئی نرم جگہ نہیں ملتی، اکثر سفر میں نیزہ، نوکدار جو لکڑی ہوتی تھی وہ ساتھ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں وجہ یہ تھی، نبی علیہ السلام اس جگہ زمین کو کریدتے تھے، کریدنے کے بعد اندر کی جب مٹی نکلتی تھی وہ نرم ہوتی تھی، وہاں حاجت کرتے وقت چھینٹے واپس نہیں آئے۔ اتنی احتیاط۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا معاملہ بھی بڑا اہم، دونوں کو قبر میں عذاب، یعنی یہ دونوں مسلمان تھے، کافر نہیں تھے، کلمہ گو مسلمانوں کو، حتیٰ کہ اہل توحید کو بھی یہ عارضی عذاب آ سکتے ہیں، لیکن یہ عارضی عذاب کتنا لمبا ہوگا قیامت تک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اتنی اجازت دی، آپ ایک تازہ کوئی ٹہنی توڑ کے ان کے اوپر گاڑ دے، جب تک وہ ٹہنی ہری رہے گی، تازہ ہوگی، ان کے عذاب سے تخفیف ہوگی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا، شفاعت یا سفارش جزوی طور پہ قبول فرمائی، مکمل عذاب نہیں ہٹایا، عارضی طور پہ عذاب ہلکا کیا، جب تک یہ ٹہنی تازی رہے گی، تر رہے گی، خشک ہو جائے گی عذاب پھر اسی طرح اسپیڈ کے ساتھ پھر شروع ہو جائے۔ چغل خوری کرنا، لوگوں کو لڑانا اور باہر بیٹھ کے مزے لینا، یہ کوئی آسان نہیں۔ مختلف طریقے سے کہیں بھی معاملہ ہو ہم اپنی رائے پیش کر دیتے ہیں، چاہے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ تعلقات کس کے اچھے ہیں، یہ نہیں دیکھتے جرم کس کا ہے، گنہگار کون ہے، غلطی کس کی ہے، غلطی والے کو صحیح طریقے سے اصلاح کرے، بجائے اس کے جو ہمارا خاندان کا ہے، ہمارے خاندان کا جو میرا دوست ہے، میں نے اسی کی فیور کرنی ہے، باقی کی بھلے غیبت کرے، اس کے معاملات کے بارے میں جو چاہے بولتے رہے، حرام ہے، غلط۔ اسی اتحاد اور محبت کی بنا پر ہمارے دین اسلام میں یہ معاملات حرام، غیبت اسی وجہ سے، بدگمانی اسی وجہ سے، عصبیت، قوم پرستی اسی وجہ سے حرام۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی احادیث، لا یبی احدکم علی بیع احد ولا یخطب احدکم علی خطبت احد، صحیح بخاری دیگر کتب حدیث میں فرمایا جب دو مسلمان آپس میں سودا کر رہے ہیں، جب تک کا سودا ایک طرف نہ ہو جائے، یا تو سودا ختم ہو جائے یا سودا ڈن ہو جائے، درمیان میں تیسرا آدمی نہ جائے، پھر آپ تمہارے آپس میں اختلافات ہوں گے، دلوں میں نفرتیں آئیں گی، ایک طرف ہونے دو سودا چل رہا، تم سامنے پیچھے آ کے اشارہ دے دو، یہی چیز میں تمہیں اتنے سستے میں دے لوں گا، اس کو چھوڑو میرے پاس، نہیں، اس کا رزق ہے، اس کا معاملہ ایک طرف ہونے دو، درمیان میں تم بات نہیں کر سکتے، نہ خریدنے والا نہ پہلو میں بیٹھا ہوا دوسرا دکاندار، سودے کے اوپر سودا حرام، آپس میں نفرتیں ہیں۔ اسی طرح ایک گھر میں کسی نے نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے، تمہارا بھی پروگرام ہے اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے لیے، رک جاؤ، صبر کرو، جب تک بات ایک طرف نہ ہو جائے کہ رشتہ ان کا ہو چکا ہے یا انہوں نے جواب دے دیا ہے، اس کے بعد آپ پیغام، بات چل رہی ہے، آپ اپنا پیغام مت بھیجیں، اس طرح نفرتیں پیدا ہو۔
دشمنی ہے، عداوت، یہ ساری چیزیں صرف آپس میں محبت اور اتحاد کی۔ فرائض بھی دیکھیں، نمازوں کے اوقات 5 وقت مسلمان مساجد میں آ کے جمع ہوتے۔ میں نے خطبے کے تمہید میں عرض کی، عبادات میں سب سے پہلے دونوں جگہوں پر مسجد بنائی جو اجتماعیت کا مرکز ہے، 5 وقت آ کے مسلمان جمع ہو کے پڑھتے، یہاں کوئی فرق نہیں۔ اگلی صف میں صرف بڑے لوگ آئیں گے، بڑے تاجر آئیں گے، انجینئر، ڈاکٹر آئیں گے، کرنل بیٹھے، جو مزدور طبقہ ہے وہ پیچھے رہے، نہیں، جو پہلے آئے گا وہ اگلی صف میں۔ بڑا آدمی ہے، بڑے اسٹیٹس، بڑا افسر ہے، ساتھ کھڑا ہوا مزدور ہے، دونوں ساتھ کھڑے ہیں۔ نفرت کرتے ہوئے ساتھ نہیں بیٹھتا، وہ اپنے ایمان کی اصلاح کرتا، ساتھ کھڑا ہو۔ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس کے ساتھ میں کھڑا ہو، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، فرمایا برابر ہو جاؤ، برابر کھڑے ہو جاؤ، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، درمیان میں خلا نہ چھوڑے۔ اس طرح آپس میں اختلاف کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے۔ صف بندی میں پاؤں کے ساتھ پاؤں، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، ایک ہی صف میں لائن میں کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہاری محبت اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ عبادات بھی، زکوٰۃ بھی تو اسی لیے فرض کی گئی، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، فقراء تمہارے ساتھ رہنے والے، مساکین، بیوہ، باقی ضرورت مند جو بھی مصارف زکوٰۃ ہے، تمہارے مسلمان بھائی، تمہارے مال کا ایک حصہ انہیں بھی ملنا چاہیے۔ یہ بھی ایک محبت کی ہی علامت ہے تاکہ تمہارا معاشرہ ٹھیک ٹھاک ایک راستے پر، ڈگر پر چلتا رہے اور تمہارے معاشرے میں پھر بدامنی نہ ہو۔ زکوٰۃ کے احکامات، حج بھی ایک ساتھ، حج کے دن بھی وہی، عرفہ میں بھی سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مزدلفہ میں بھی رات کو سب جمع ہیں، پوری رات وہاں گزار رہے ہیں، پھر اسی دن 10 تاریخ کو جمرہ کبریٰ کو کنکریاں لگا رہے ہیں، اور پھر 11، 12، 13 کو تینوں جمرات کو سب ایک ساتھ کنکریاں لگا رہے ہیں، سب مینا میں ٹھہرے ہوئے۔ اجتماعیت ہی اجتماعیت آپ کو عبادات میں نظر آئی۔ معاذ بن جبل کا معروف واقعہ، نماز پڑھا رہے ہیں عشاء کی، سورہ بقرہ شروع کر دی، لوگوں کو تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، سخت ناراض ہوئی، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے مترادف ایک دوسرے کو مختلف برے ناموں سے پکارنا۔ سورۃ الحجرات کھولیے، اس کا ترجمہ پڑھیں، بدگمانی کرنا اور نام پکارنا جو سامنے والے کو پسند نہیں، ولا تنابذوا بالالقاب، نہ ہی ایک دوسرے کو مختلف ایسے ناموں سے پکارو کہ سامنے والے کو تکلیف، محبت بھرے ناموں سے پکارو۔ حتیٰ کہ محدثین نے عنوان قائم کیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، عبداللہ بن ابی منافق تھا لیکن اسے بھی لقب اور کنیت کے ساتھ پکارتے تھے، اس سے عرب خوش ہوتے تھے اگر کسی کو کوئی لقب سے پکارتا۔ وہ تو آخر تک سدھرا نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک ہمیشہ درست سے استعمال کرنا۔ ہمارے دین کے اندر یہ سارے معاملات اسی لیے حرام، غیبت کرنا، چغل خوری اور دوسروں کو لڑانا، حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ 3 قسم کے لوگ، مختلف احادیث سے مختلف گناہ جمع کیے گئے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا ان کے اوپر، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کو گناہوں سے بات نہیں کرے گا۔ ایک وہ آدمی جو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سامان بیچتا ہے، گناہ اپنی جگہ، حرام کمایا اپنی جگہ، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا، اصل چیز ہے، اس پہ ظلم کیا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم، اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر جوا کو حرام قرار دیا، اور اسی طرح شراب کو حرام قرار دیا۔ اصل حرمت کی بڑی وجہ اللہ نے کیا فرمائی؟ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ 2 بڑے ٹارگٹ، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، 2 بڑے ٹارگٹ ہے شیطان۔ جب تم شراب پینے لگو گے، جوئے کھیلنا شروع کر دو گے، جوا آپس میں تم لڑائی کرو، مال پر لوگ لڑتے ہیں، جہاں بھی جوا خانہ قائم ہو وہاں پھر لڑائیاں ہوتی، فسادات ہوتے ہیں۔ درست طریقے سے کاروبار کرنے کے بجائے دھوکہ دہی، جوا، رشوت اور سودی معاملات آئیں گے، وہاں بدامنی پھیلے گی۔ اللہ نے جو دین اسلام اتارا، اس کے جو ضوابط ہیں معاملات میں، نکاح اور طلاق کے، خرید و فروخت کے، رشتہ داری کے،
ان معاملات میں خیر ہے، امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ اللہ کے نازل کردہ ضوابط کو چھوڑو گے، چاہے عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے خرید و فروخت ہو، نقصان ہوگا، بدامنی آئے گی، قتل و فساد پھیلے گا۔ شیطان کو یہی ڈال جوا شراب پہ دے تمہارے اندر بغض اور عناد پیدا کرے، نفرتیں پیدا کرے، اور دوسرا مقصد تمہیں اللہ کی یاد یعنی نماز سے روک لے۔ جب تم نماز پڑھنا چھوڑ دو، جب تمہاری آپس میں نفرت ہو تو شیطان اسی پہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ان کا آپس میں اتحاد، محبت کس قدر اہم ہے، جو شیطان کو بھی کاٹتی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ سورہ انفال، جنگ کے موضوع پر سورہ انفال، سورہ توبہ نازل۔ جہاد، جنگ، منافقین کا ذکر، جہاں بھی جہاد کا ذکر آتا ہے منافقین کا ذکر ضرور آتا ہے۔ فرمائے جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلافات مت کرو آپس میں اختلافات۔ تمہارے آپس میں اختلافات ہوں گے، فتفشلوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ جب تم آپس میں اختلاف کر کے کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ساری طاقت، اسلحہ ہو، نفری ہو، تعداد ہو، ایٹم بم ہی کیوں نہ ہو، بڑی تعداد میں اسلحہ، ٹیکنالوجی کے سارے ذرائع موجود ہو، آپس میں نفرتیں اور اختلافات ہیں، یہ ٹیکنالوجی، یہ طاقت، یہ نفری، یہ تعداد، یہ اسلحہ کسی کام کا نہیں۔ آپس میں محبت ہو 313 کی طرح، 313 تھے، سامنے 1000 آئے تھے، سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ بڑے بڑے سردار 70 کی تعداد میں وہ قتل ہو گئے، جہنم واصل ہو گئے، خنزیر کی طرح مردار ہو گئے۔ اتحاد تھا، محبت تھی، اسی بنیاد پر جو نبی علیہ السلام نے ان کا بھائی چارہ قائم کیا۔ اپنے دنیاوی معاملات میں بھی، اپنے گھر کے معاملات میں بھی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ہر پیر اور جمعرات کو ہم سب کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں اسی لیے اگر اضافی عمل کوئی کرتا ہے، پیر اور روزہ رکھ لیتا ہے نفلی، بڑا عمل جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، جمعرات یا مزید صدقات کرتا ہے، درست ہے، سب کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سب کے لیے بخشش کا اعلان فرماتا ہے۔ کتنا وہ رحیم ہے، مہربان، خود ہی بندے ابھی بخشش طلب نہ بھی کریں، سبحان اللہ، اللہ بخش رہا ہے، یہ خالی عبادتیں کر رہا ہے، اللہ خود ہی ان کو معاف کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے سب کو معاف کر دو، ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہو رہے ہیں سب کو معاف کر دو، سوائے 2 بد نصیب لوگ۔ ایک مشرک کے لیے کوئی خیر نہیں، کوئی برکت نہیں، کوئی پیکیج نہیں، کوئی بونس نہیں۔ جب تک توحید قبول نہیں کرو گے، اسلام کی برکتوں کا کھاتا نہیں کھلے گا۔ جب تک توحید عقیدہ درست نہیں کرو، کچھ بھی نہیں ہمارے پلے میں، کچھ بھی نہیں ہوگا کھاتے میں۔ توحید سب سے پہلے ہے، عقیدہ درست کریں، شرک سے نفرت کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ فرمایا ایک مشرک کو چھوڑ دو، دوسرے وہ 2 آدمی جو آپس میں ذاتی مسائل کی بنا پر قطع کلامی کیے ہو، بات چیت نہیں کرتے۔ آج رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، ذاتی مسائل کی وجہ سے مہینے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، ایک دوسرے کی دعوت پہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ صلہ رحمی، آپس میں 1-2 مسلمان آپس میں اختلاف کریں، ان کے لیے وعید ہے۔ رشتہ داروں سے اختلاف کرنا یہ تک اس سے بھی زیادہ بڑھ کر معاملہ ہے۔ محض اپنی بڑائی، اپنا تکبر، اپنی ہٹ درمی، اپنی میں، اس کی وجہ سے ہم دس سے بس نہیں ہوتے۔ چاہے اعمال رکے ہوں، معلق ہو جائیں، لٹکے رہ جائیں، کہ اعمال معلق ہو جائیں، ان دونوں کو چھوڑ، جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کر لے، اور جب تک ان دونوں کی آپس میں صلح نہ ہو، ان معاملات ان کو معافی نہیں ملے گی۔ یہ ہے آپس میں اتحاد اور محبت کی اہمیت، ضرورت۔ آج ہم اپنے معاملات میں اپنی ذاتیات کو تسکین دینے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ اختلافات، دوستوں کے ساتھ اختلافات، کسی کی غیبت کرنا محفل میں، اس کے عیوب کو ٹٹولنا، اچھالنا، پہلے ہم تبصرہ کرتے ہیں بڑے بن کے، بڑے مبصر بن جاتے ہیں، تبصرہ کرنے کے بعد پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے۔
کہتے ہیں غیبت ایک ایسی چیز ہے انسان خود اپنے عملوں کو کاٹتا ہے، سامنے والے کا مقام اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ قرض معاف ہو جاتا ہے، بعد اہل علم نے کہا غیبت معاف نہیں ہوتی، قرض تو آپ واپس دو گے ادا ہو جائے گا، غیبت کا گناہ کیسے ادا ہوگا؟ ہم بظاہر تسکین لیتے ہیں، سکون لے رہے ہوتے ہیں اور اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ ہماری جب نیکیاں اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈالے گا، اس وقت اس غیبت کی ہیبت ہمارے سامنے آئے گی۔ جس کو ہم ذلیل کر رہے تھے، آج ہماری نیکیاں اس کے کھاتے میں جا رہی، اس کے گناہ ہمارے سر پہ رکھے جا رہے۔ اللہ رب العالمین تمام معاملات میں ہمیں ہوش سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی زبانوں پر کنٹرول کریں، ہم اپنے معاملات کو چیک کریں، اپنی اختلافات اور نفرتوں کو ختم کر دیں تاکہ ہمارے اندر وہی محبت آ جائے جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ درس قرآن و حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لطیف آباد نمبر 4 محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالصمد صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام آباد ضرور شرکت کریں، بیمار اور پریشان ساتھیوں کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ رب العالمین جتنے آباد